بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا۔ بہن اگر عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے حکم میں ہے، اس کا ادب اور احترام قریب اسی انداز پر ہی ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہو اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا ذکر آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی، جن کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا تھا۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلہ میں سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلہ کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اس قبیلہ کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے، اور ان قیدیوں میں حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کرتے وقت جنگی سختی سے کام لیا۔ اس وقت وہ بڑی عمر کی تھی۔ انہوں نے لشکریوں سے کہا کہ جانتے نہیں ہو میں تمہارے صاحب کی رضائی بہن ہوں، میرے ساتھ ادب سے بات کرو، لیکن سپاہیوں کو ان پر یقین نہ آیا۔ پھر انہوں نے تصدیق کے لیے حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی، اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرے دے رہے تھے۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ پھر اسے اس کے بچپن کے کچھ علامات بھی بتائے کہ لڑکپن میں ایک مرتبہ آپ نے دانت سے کاٹا تھا، جس کا یہ نشان اب بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور دیکھ کر فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اپنی چادر مبارک حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی، محبت کی باتیں کیے اور فرمایا، اے بہن، اگر تم میرے یہاں رہنا چاہو تو یہ تمہارا گھر ہے، اور اگر واپس جانا چاہو تب بھی مجھے کوئی اصرار نہیں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے قبیلے میں جانے کو ترجیح دے دی۔ اسی روز حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا مسلمان بھی ہو گئی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چلتے وقت ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں اور 3 غلام اور 1 باندی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور اسے تحفہ بھی دیا، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہے تو بھائی خالی ہاتھ بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ لڑکیوں اور بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر جہنم سے چھٹکارا اور جنت جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی، مگر میرے پاس سے ایک کھجور کے سوا اسے کچھ نہیں ملا، چنانچہ اسے میں نے وہی دے دیا۔ اس عورت نے کھجور کو خود نہ کھا کر اسے اپنے دونوں لڑکیوں کے درمیان بانٹ دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔
پھر میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا جو ان لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہوا اس کے لیے یہ سب جہنم سے پردہ ہوگی، یعنی وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث پاک میں انسان کے بچوں کی پرورش کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ بیٹی عاجز اور کمزور ہوتی ہے اور اکثر اس کے گھر والے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش اور تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا اگر اس نے 2 لڑکیوں یعنی 2 بیٹیوں یا بہنوں وغیرہ کی پرورش کی ہوگی۔